بسم اللہ الرحمن الرحیم یعاف خیام الریط فی غزواته فما خیمه الا غبار حروبی یعاف عاف یعاف عیفا وعیافا اور عاف یعیف باب ضربہ سے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. عاف یعیف اور عاف یعاف عیفا وعیافا کسی چیز کو مکروہ سمجھنا. عام طور سے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے کھانے کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اس سے گھن آتی ہو تو کہتے ہیں انا اعافہ. کیا کہیں گے؟ انا اعافہ، انا اعافہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضب گوہ لایا گیا. عربوں میں ضب گوہ کھانے کا رواج تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا انا اعافہ یا نحن نعافہ. یہ لفظ استعمال ہوا تھا جس کا صحیح معنی ہے کہ ہمیں اس سے کراہیت ہوتی ہے، اس سے گھن آتی ہے. تو اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. خیام خیمتن کی جمع خیمے کو کہتے ہیں. ریط ریشم کو کہتے ہیں. ریطن کا معنی ہے ریشم، ریشم. یعاف خیام الریط فی غزواته فما خیمه دوسری جمع ہے خیمن، یعنی خیمتن کی دو جمع آ گئی یہاں پہ، ایک خیام اور دوسری خیم. ترجمہ: وہ اپنی جنگوں میں ریشم کے خیموں کو ناپسند کرتا ہے. وہ اپنی جنگوں میں ریشم کے خیموں کو ناپسند کرتا ہے. عموماً جو اعلیٰ افسر ہوتا وہ خود لڑتا نہیں ہے، وہ میدان جنگ میں ایک عالی شان خیمہ بنا کر اس میں بیٹھ کر ہدایات جاری کرتا رہتا ہے. لڑاتا تو ہے، خود سے لڑتا نہیں ہے. شاعر یہاں کہتا ہے کہ میدان جنگ میں اپنی جنگوں میں ریشم کے خیموں کو ناپسند کرتا ہے، یعنی ریشم کے خیموں میں نہیں بیٹھتا. ریشم کے خیموں میں بیٹھنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے، ناگواری ہوتی ہے. اس کے خیمے تو جنگ کا گرد و غبار ہے. فما خیمہ الا غبار حروبی، اس کے خیمے تو صرف جنگ کا گرد و غبار ہے. جنگ کا جو گرد و غبار اڑتا ہے وہی اس کے لیے خیمے کا کام کرتے ہیں. جب جنگ ہوتی تھی پرانے زمانے میں، آج کل کی جنگیں تو مختلف ہو گئی، تو اس وقت ایک شہ سوار سے دوسرا شہ سوار، ایک جنگجو سے دوسرا جنگجو، اور ایک بہادر سپاہی سے دوسرا بہادر سپاہی، اور پھر ایک مجمع سے دوسرا مجمع، اور ایک فوج سے دوسری فوج، اور ایک ٹکڑی سے دوسری ٹکڑی، ایک پلٹن سے دوسری پلٹن ٹکراتی تھی. تو اس موقع پر میدان جنگ سے گرد و غبار اڑتا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے، قدموں سے ایک غبار اڑتا تھا. کہتے وہی گرد و غبار اس کے لیے خیمے ہیں. جنگ کا گرد و غبار ہی اس کے لیے خیمے ہیں. علینا لک الاسعاد ان کان نافعا بشق قلوب لا بشق جیوب. الاسعاد کا اسعد یسعد معنی مدد کرنا ہے، یہاں اسعاف کے معنی میں ہے. اسعاف کے معنی بھی ہوتا ہے مدد کرنا، اعانہ کے معنی میں ہے الاسعاد. ان کان نافعا بشق قلوب، شق یشق کے معنی چیرنا، پھاڑنا. جیوب جیب کی جمع ہے، گریبان کو کہتے ہیں. جیوب جیبن کی جمع گریبان کو کہتے ہیں. ترجمہ: علینا لک الاسعاد ان کان نافعا، ہمارے ذمے آپ کی مدد کرنا ہے اگر وہ نفع بخش ہو. ان کان نافعا، اگر وہ نفع بخش ہو. ہمارے ذمے فرض ہے آپ کی مدد کرنا اگر وہ نفع بخش ہو، یعنی اگر ہم جیسے کمزور لوگوں کی مدد آپ کے کچھ کام آتی ہو تو ہمارے ذمے آپ کی مدد کرنا فرض ہے. مگر فرض کیسی؟ بشق قلوب، دلوں کو چیر کر، نہ کہ گریبان پھاڑ کر. دلوں کو چیر کر، نہ کہ
گریبان پھاڑ کر، یعنی گریبان پھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کے پیچھے صرف ماتم کر کے نہیں، یا ماں کمر سے آنا تو مرنے والا مر گیا، اس کے پیچھے ماتم کیا جائے اور ماتم میں گریبان پھاڑا جائے اور سینے کو ٹھوکا جائے اور یہ کیا جائے وہ کیا جائے، جیسا عام طور سے ماتموں کی مجلس میں کیا جاتا ہے، اور اس طرح ساتھ دے دیا جاتا ہے منکوبین کا، مفجوعین کا، جن کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے ان کی ہمدردی یا غم خاری یا غم گساری اس طرح کر دی جاتی ہے۔ یہ کہتا ہے، شاعر کہتا ہے اس طرح نہیں، دل چیر کر کے، یعنی آپ ہر مشکل میں آپ کا ساتھ نبھا کر کے، اور آپ کی اس مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ نبھا کر کے ہم آپ کی مدد کریں گے، صرف ماتم کر کے یا گریبان پھاڑ کر کے نہیں۔ علینا لکل اسعاد ان کان نافعا، ہمارے ذمے ہے آپ کی مدد کرنا اگر وہ نفع بخش ہو۔ علینا لکل اسعاد ان کان نافعا بشق قلوب، دلوں کو چیر کر، لا بشق جیوبی، نہ کہ گریبان پھاڑ کر۔ ہاں، چونکہ لوگ آتے ہیں عام طور سے کسی مرنے والے کی تعزیت کے لیے آتے ہیں تو ایک دو آنسو گرا دیتے ہیں دکھاوے کے، یا ایک دو مرتبہ غم کا اظہار کر دیتے ہیں دکھاوے کے لیے۔ متنبی کہتا ہے ایسے دکھاوے کے لیے نہیں، شق الجیوب سے جو ہوتا ہے وہ دکھاوے کا ہوتا ہے۔ اگلے شعر میں اس کی تشریح کرتا ہے، اور بہت خوبصورت شعر ہے، بڑا معنی خیز شعر ہے۔ فَرُبَّ كَئِيبٍ لَيْسَ تَنْدَى جُفُونُهُ وَرُبَّ نَدِيِّ الْجَفْنِ غَيْرُ كَئِيبِ، کئیب حزین اور غمگین کے معنی میں۔ کئیب کا معنی کیا ہے؟ حزین اور غمگین۔ لَيْسَ تَنْدَى، تَنْدَى نَدِيَ يَنْدَى نَدًا، نَدِيَ يَنْدَى نَدًا، تر ہونا بھیگنا، ندی یندہ ندن، تر ہونا بھیگنا۔ شبنم کو ندا کہتے ہیں، شبنم کو ندا کہتے ہیں، ندا، ندی یندہ ندن، جفون آ چکا ہے۔ اسی ندی یندہ سے صفت کا صیغہ تھا ندیٌ، ندیٌ بھیگا ہوا، ندی الجفنی آنکھیں بھیگا ہوا، آنکھیں بھیگا ہوا شخص۔ ندی الجفن آنکھیں بھیگا ہوا یعنی رونے والا، رونے والا شخص، جو شخص روتا اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں آنسوؤں سے، تو وہ ندی الجفن کہلاتا ہے۔ رب کئیب، کہتا کتنے ہی غم زدہ ایسے ہیں کہ ان کی آنکھیں بھیگتی نہیں ہیں، کتنے ہی غم زدہ ایسے ہیں کہ ان کی آنکھیں بھیگتی نہیں، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو آتے نہیں، ان کے دل غموں سے چور چور ہیں، مگر ان کی آنکھیں رونے سے، آنسو بہانے سے دور دور ہیں۔ ہاں، یعنی نہیں بہاتی، آنسو نہیں بہاتی، تو بظاہر دل رو رہا ہوتا ہے، آنکھیں نہیں رو رہی ہوتی۔ فَرُبَّ كَئِيبٍ لَيْسَ تَنْدَى جُفُونُهُ، کتنے ہی غمگین ایسے ہیں کہ ان کی آنکھیں بھیگتی نہیں ہیں، کتنے ہی غمگین ایسے ہیں کہ ان کی آنکھیں بھیگتی نہیں ہیں۔ اور رب ندی الجفن غیر کئیب، اور کتنی ہی بھیگی ہوئی آنکھوں والے، تر آنکھوں والے غمگین نہیں ہوتے ہیں، یعنی کتنے ہی رونے والے ایسے ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں کہ سیف الدولہ کا غلام مرا ہے، یا سیف الدولہ کا نانا مرا ہے، یا ماموں مرا ہے، یا چاچا مرا ہے، چلتے ہیں اس کی تعزیت کرتے ہیں، 2 منٹ کے لیے 4 منٹ کے لیے آ کے آنسو بہا دیں گے، رونے لگیں گے۔ ہاں، اور وہ آنسو سب ایکٹنگ کے ہوں گے، دکھاوے کے ہوں گے۔ کئی لوگ دکھاوے کے لیے رو لیتے ہیں اور لگے گا جیسے یہ واقعتاً رو رہے ہیں، دل میں کوئی حزن و غم نہیں ہے، مگر آنکھوں سے آنسو بہا دیتے ہیں۔ اور کتنے ہی ہیں جن کے دل حزن و غم سے بھرے ہوئے ہیں، مگر مجال ہے آنکھ سے ایک آنسو بھی جو ٹپکے۔ فَرُبَّ كَئِيبٍ لَيْسَ تَنْدَى جُفُونُهُ وَرُبَّ نَدِيِّ الْجَفْنِ غَيْرُ كَئِيبِ تَسَلَّ بِفِكْرٍ فِي أَبِيكَ فَإِنَّمَا بَكَيْتَ فَكَانَ الضِّحْكُ بَعْدَ قَرِيبِ۔
तसल्ला, तसल्ला या तसल्ला, तसल्लियन बहलाना, बहलना, तसल्ली हासिल करना, बहलाना नहीं, बहलाना के लिए सल्ला युसल्ली आएगा। तसल्ला या तसल्ला, तसल्लियन का माना बहलना, बहलना का मतलब तसल्ली हासिल कर, तसल्ली हासिल करना। फी अबई का, इसमें दो लुगत है, एक फी अबई का भी है, फी अबई का, अबईक, अबईक ये अबुन का तस्निया, असल तस्निया मशहूर लुगत तो ये कि अबुन का अबवान आता है, और एक लुगत ये भी है कि अबुन का तस्निया अबानी आता है। क्या आता है? अबानी, अबानी। तो वो हालत नस्ब और हालत जर में होगा अबईनी, और नून इजाफत की वजह से गिरेगा तो अबई का, यानी अपने माँ बाप। अपने माँ बाप के बारे में गौर व फिक्र करके तसल्ली हासिल कीजिए, अपने माँ बाप के बारे में गौर व फिक्र करके तसल्ली हासिल कर लीजिए या कीजिए। फ़इन्नमा, इसलिए कि आप रोए थे, फिर अन करीब या थोड़ी ही देर बाद में हंसना भी नसीब हुआ था। फ़कान अद्दहकु बअद करीबी, फिर थोड़ी ही देर बाद में हंसना नसीब हुआ था। मतलब कि रे एक मुसीबत के वक्त दूसरी मुसीबत को हासिल करके हम सब्र और तसल्ली और करार हासिल कर सकते हैं कि पहले भी हम मुसीबत से गुज़रे हैं, उस वक्त हमने क्या किया था और कितनी देर वो मुसीबत रही थी, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, उसके बाद में मुसीबत का असर ज़ाइल हो गया और खुशी और मसरत नसीब हो गई थी। तो यमा की मौत पर अगर आपको हुज़्न व गम हो रहा है, अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आप उस वक्त को याद कीजिए जब आपके माँ बाप फौत हुए थे। उस वक्त भी, या अभी का है तो आपके अब्बू फौत हुए थे, आपके अब्बू फौत हुए थे, आपके वालिद फौत हुए थे। उस वक्त कह रहे कि आपके वालिद जब फौत हुए तो 2-4 दिन का आपको गम रहा, उसके बाद आपको अब्बा की कुर्सी मिली थी, सल्तनत मिली थी, आपको बादशाही मिली थी, तो बहुत खुशी नसीब हुई थी। ठीक इसी तरीके से यमाक की मौत पर भी तसल्ली हासिल कर लीजिए। अभी इसी की तक़ती कर देते हैं, इसी शेर की। कैसे? तसल्ल फ़ऊलु बिफ़िक्रिन फ़ी, बिफ़िक्रिन फ़ी अबी का, चाहे अबई का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अबई का, फ़ऊलु अबी का, फ़इन्नमा मफ़ाइलुन बकैत फ़ऊलु, बकैत फ़ऊलु, फ़कानद्दिह, फ़कानद्दिह, कुबअद, कुबअद फ़ऊलु, क़रीबी फ़ऊलुन। बस।